کروں جو بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، نعتیں سنانے کو جی چاہتا ہے، اور نبی کے خیالوں کی گہرائیوں میں ہمیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ میری مراد عزیزی محمد ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف لائیں اور آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے۔ نعت پاک سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آرزو آرزو میرے دل کی، آرزو آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے۔ آرزو 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 میرے دل کی، آرزو آرزو کہ آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے، میرا دل لبھاتی ہے۔ کیا کرے ہاں کیا کرے کیا کرے غریبی میں، بے بسی رلاتی ہے۔ بہت اچھے، بہت آرزو ماشاءاللہ۔ مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے۔ بہت اچھے۔ عزیزہ عالیہ ناز اور شمع ناز اگر ہماری آواز سن رہی ہوں تو جلد از جلد اسٹیج پر آ جائیں۔ عزیزہ عالیہ ناز اور شمع ناز اگر ہماری آواز سن رہی ہوں تو دونوں اسٹیج پر آ جائیں۔ آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے، اور کروٹیں کروٹیں ہاں کروٹیں بدلتی ہے، حسرتیں میرے دل کی، کروٹیں ہاں کروٹیں کروٹیں بدلتی ہے۔ حسرتیں میرے دل میں، حسرتیں میرے دل میں، گلشن 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 مدینہ کی، جب بھی یاد آتی ہے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ گلشن سبحان اللہ، سبحان مدینہ کی، جب بھی یاد آتی ہے۔ آرزو ہاں آرزو آرزو مدینے کی، جب بھی یاد آتی ہے۔ بہت خوب، کہ ماشاءاللہ۔ فرقت فرقت ہاں فرقت مدینہ
बहुत کہ صبح بھی ہاں صبح بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، صبح بھی ہاں صبح بھی مدینے کی، اور شام بھی مدینے کی، کہ صبح بھی مدینے ایسی ہی شخصیت کے لیے کسی نے کہا ہے کہ روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، دل کی رگ رگ میں گنگناتی ہے۔ روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، دل کی رگ رگ میں گنگناتی ہے، صرف لہجہ نہیں ترنم خیز ان کی خاموشی بھی دل لباتی ہے۔ میری مراد عزیزہ عالیہ ناز ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آئیں اور اپنی نعت اقدس سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ عالیہ ناز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیار پاک کا دیار پاک کا منظر نبی نبی والے دیار پاک کا منظر نبی نبی دیار پاک کا منظر نبی نبی والے دیار پاک کا منظر نبی نبی والے نبی کے شہر کا نبی کے شہر کا گھر گھر نبی نبی بہت نبی اچھے کے شہر کا نبی نبی بولے. بہت ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے. ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے نبی کے شان میں نبی کے شان میں کنکر کنکر نبی نبی بولے. واہ 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 واہ. بہت خوب، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. سبحان اللہ. وفا بلال کی ہے بے مثال دنیا میں وفا بلال کی وفا بلال کی ہے بے مثال دنیا میں وفا بلال کی ہے بے مثال دنیا میں ہزار ظلم جو ہزار ظلم جو سہ کر نبی نبی بولے ہزار ظلم جو فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گی فقط یہی نہیں فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گی فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گی نبی کے واسطے نبی کے واسطے سب خاندان دے دوں گی واہ واہ واہ. نبی کے واسطے بہت اچھے. یہ کافروں نے کہا ہوت تیرے سل دوں گا یہ کافروں نے کہا یہ کافروں نے کہا ہوت تیرے سل دوں گا یہ کافروں نے کہا ہوت تیرے سل دوں گا بلال بول میں بلال بول میں پھر بھی اذان دے دوں گا بلال بول میں بہت اچھے. دیار پاک کا منظر نبی نبی بولے دیار پاک کا منظر نبی نبی بولے نبی کے شہر کا گھر گھر نبی نبی بولے بہت خوب، نبی بہت کے خوب. شہر کا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے انعام لے لو. یہ عزیزہ عالیہ ناز کی خوبصورت نعت اقدس سماعت فرما کر ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز کچھ معزز علماء کرام نے جن میں ہمارے حضرت مولانا مفتی توقیر عالم صاحب قاسمی بانی و محتمم مدرسہ حاضہ اور علاقے کی معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قاسمی اور دیگر معزز علماء کرام نے کچھ انعامات سے نوازے ہیں. قبول کر لیں. جزاک اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. آئیے حضرات عزیزہ کی خوبصورت نعت اقدس کے بعد پھر میں نعت اقدس ہی کے لیے اسی مدرسے کی ایک اور طالبہ جنہیں اللہ نے
بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، جن کی آواز سامعین کے لیے زندگی کا سہارا، دماغی پزمردگی کا مداوا اور جسم و روح کی تازگی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ میری مراد شمع ناز، عزیزہ شمع ناز، عزیزہ شمع ناز آئیں اور اپنی نعت اقدس سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے مدرسے میں جناب حضرت مولانا و قاضی انیس الرحمان صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل و سابق ناظم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی ضروریات سے جلد فارغ ہو کر بلا کسی تاخیر، بلا کسی انتظار کے پنڈال میں تشریف لائیں۔ حضرت کا پرمغز بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بلانے والا، مراد غریبوں، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، خطا کار سے در، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بداندیش کے دل میں، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، بہت خوب، بہت خوب۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا زیر و، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، بجلی کا کڑکا ٹھایا سوتے ہاتھی، وہ بجلی کا کڑکا
اسی کے ہے فرمان طاعت کے لائق، اسی کے ہے فرمان، اسی کے ہے فرمان طاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، بہت اچھے، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدائی عشق کا دم بھرو تم، اسی کے صدائی عشق کا دم بھرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی برائی، نہیں اس کے آگے کسی کی برائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بہت اچھے بیٹے، انعام لے لو، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نمونہ سلف جناب حضرت مولانا شہروز عالم صاحب قاسمی مدث اللہ العالی، سفیر ازہر الہند دارالعلوم دیوبند ہیں، ان سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اور اس شے سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ہزار راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر، ہزار راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر، مجھے تلاش ہے جس کی وہ راستہ دے دے۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو مستفید ہونے کا حسین موقع عنایت فرمائیں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، پھر میں ایک بار آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بیچ اس وقت ہمارے مدرسے میں حضرت مولانا قاضی انیس الرحمان صاحب قاسمی مدث اللہ العالی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل، سابق ناظم عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، اور علاقے کی معروف شخصیت شہنشاہ خطابت جناب حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قاسمی مدث اللہ العالی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے بیانات انشاءاللہ بعد نماز عشاء ہوں گے، اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے جلد فارغ ہو جائیں اور بلا کسی تاخیر پنڈال میں تشریف لائیں، علماء کرام کے مواعظ حسنات سے مستفید ہو کر اپنی آخرت کو بنانے سنوارنے کی فکر اور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بچے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں اور بڑے حضرات بھی، ان سے میری گزارش ہے کہ ادھر ادھر نہ ٹہلیں، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، آپ پنڈال کے اندر آئیں اور سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ یہ ہمارا ادارہ، آپ کا اور ہمارا محبوب ادارہ مدرسہ سراج العلوم، جس کی عمر بہت ہی کم ہے اور اس کم عمری میں بھی اللہ نے ان کو نوازا، اور اس کا جو سرخیل ہے بانی اور محتمین حضرت مفتی توقیر عالم صاحب
दामद बरकातुहू, ये किसी के तसव्वुर में नहीं आ सकती थी ये बात कि हमारे इस खुर्दा इलाके में एक ऐसा इदारा कायम हो और जिसमें ऐसे होनहार तलबा तालिबात हों। आपने सुना ही प्रोग्राम, दिन में भी, फिर इंशाअल्लाह आइंदा भी सुनेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे की पायदारी, इसकी मदद गैबी खजाने से फरमाए और बड़ी बड़ी हस्तियों की। बच्चे बैठ जाओ, इत्मीनान के साथ बैठो, बैठ जाओ। हजरात, हमने आपके सामने एक छोटी सी हदीस पढ़ी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे सिखाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो पढ़ने ही के कुरान ही नाजिल हुआ और इस कुरान की तालीम से हमारे माशरे में जो इस्लाह, हमारी दीनी शऊर जो बेदार हो, तो वो पहले कुरान करीम की तालीम से। इस कुरान करीम की तालीम के बाद अहादीस पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, मंतिक़ वग़ैरह सब, लेकिन सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है कुरान करीम। इस कुरान करीम का मौजज़ा होना इस बात से साबित है कि आप कोई किताब और पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीसरी बार तबीयत उगता जाएगी, लेकिन कुरान करीम का मुक़द्दस और इसका मौजज़ा होना ये वाज़ेह है कि इसको जितनी बार पढ़ेंगे इतनी नई लज्जत मिलेगी। और कुरान करीम पढ़ने वाले के दिल में बशाशत, ज़हन में सुकून और फरहत व इंबसात उनको हासिल होता है। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है उस घर में खैर और बरकत ही होती है, उस घर से बलाओं को उठा लिया जाता है, उस घर में आने वाली वसाविस शैतानी हरकत भी दूर हो जाती है। मैं आपको इस कुरान करीम की बरकत पर एक वाक़या सुना देता हूँ बहुत कम वक्त में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान करीम की बरकत ऐसी है कि एक वो जगह है, एक वो मुल्क है जहाँ पर न कोई तबलीगी जमात पहुँची और न ही कोई मौलाना पहुँचे, न कोई मदरसा कायम हुआ और न कोई नबी पहुँचे थे। आज वो इस्लामी मुल्क से मशहूर है पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, वो मुल्क है जजीरे मालदीव। वहां कोई नबी नहीं पहुंचे, कोई जमात नहीं पहुंची, कोई मदरसा नहीं था। वहां कैसे इस्लाम फैला वो सुनिए आप। इसी कुरान मुकद्दस के बदौलत एक हाफिज कुरान, हाफिज अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह का सफर हुआ और सफर करते करते उस जजीरे में पहुंच गए और उस जजीरे में पहुंच गए और जिसके मकान में पहुंचे वो एक बेवा औरत, उसकी एकलौती एक बेटी थी। जब उस घर में पहुंचे, वहां मेहमान हुए, वो बुढ़िया ज़ारो क़तार रोने लगी हिचकियां लेकर। और मेरे दोस्तों सामीन किराम बहुत गौर से सुनिएगा, सफरनामा इब्न बतूता ने यह वाक़या लिखा है। वो नौवारिद मेहमान और उस बुढ़िया का रोना ज़ारो क़तार, हैरत हुई। इस मेहमान को ये ताज्जुब हुआ कि हो न हो मैं इस पर बोझ हो गया, इनकी घर की क्या हालत रही होगी। बिलाखिर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ
इन्होंने पूछ ही लिया कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं, क्या मैं आपके लिए बोझ तो नहीं हो गया, क्या परेशानी है। मगर वो बुढ़िया जिसकी आंखों में अंधेरी आने वाली, जिसकी दुनिया लुटने वाली है, जिसका लख्त जिगर उससे छिन जाने वाली है, वो एक चश्म चराग जो उससे छिनने वाली है आइंदा कल। वाकया क्या है? वाकया ये है कि उस जजीरे में, वो जजीरा होता है क्या, समंदर के एक तरफ चौतरफ पानी होता है, टापू होता है, वही है जजीरा, वह आबादी। होता क्या था, उसमें एक जहाज नमूदार होता था और उसमें राक्षस होते थे, और इस जजीरे में बारी बनी हुई थी, साल में एक दफा। वो साल इस बुढ़िया की बारी आ गई थी, एक लौती बेटी, खाने पीने के सारे सामान मुहैया करके उसको ओढ़ा पहना कर उसको भेज देना पड़ता वहां उस जजीरे के किनारे। और वहां वो राक्षस वो तमाम खाना पीना खा पी करके उस बच्ची से, उस लड़की से अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करके वो गोया के वो एक भेंट चढ़ाना होता था साल में एक दफा। देखिए अल्लाह की कुदरत और देखिए कुरान की बरकत, कलामुल्लाह की बरकत। जब बहुत इसरार के बाद बुढ़िया ने इसका इजहार किया कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आप मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, मुझ पर बोझ है, नहीं। फिर क्या कि ये है वाकया, मेरी दुनिया लुट जाने वाली है, मेरे दिल के चैनो करार छिन जाने वाली है, मेरे आंखों के सामने एक अंधेरी छाने वाली है। वो ये है कि मेरी एक लौती बेटी, मेरी नूरे ज़ज़र, वो मुझसे छिन जाए। अब मेरी ये बारी है, वरना इस जजीरे के, इस मुल्क की सलामत और बका नहीं। वो आए वो भेंट चढ़ाना, अल्लाह समद, वो मेहमान अल्लाह की तरफ से एक बरकत और खैर लेकर आए। उस हाफिज साहब ने कहा कि अम्मी जान बस कीजिए, मैं समझ गया, सुन लिया, अब आप घबराइए नहीं, वो आपकी बेटी है, मेरी बहन है, अब आप घबराए नहीं। रिवायत के मुताबिक आप अपना सारा सामान तैयार कर लीजिए। यहाँ देखते हैं हिंदू लोग पूजा करते हैं, अनवा अक़साम का सामान डाली में ले जा करके पेश करते हैं। खूब तैयार किया। हाफिज साहब कहते हैं कि वो मेरी बहन का जो लिबास है, जो तैयार किया हुआ है, वो मुझे दे दे। बहुत गौर से सुनिए और दिल की गहराई में इसको लीजिए। आप सुनकर मैं हवाले के साथ कहता हूं, फिर कहीं आप बताइए, और इससे एक सबक लीजिए कि आप अपने घर के अपने सारे बच्चों को, बेटा बेटी सबको, अगर बीबी ने भी नहीं पढ़ाया तो उसको भी पढ़ा लीजिए और इसकी नूरानियत, इसकी बरकत को हासिल करें। चुनांचे सामान सब तैयार हुआ, वो लिबास जेब तन कर लिए ये हाफिज साहब और कहा कि आप पहन रहिए, बस अल्लाह को याद कीजिए। ये चले वहां उस जजीरे के किनारे, और हाफिज साहब सबीना जानते हैं, सबीना एक होता है तरावी 10 दिन या एक हफ्ता दिन का, 3 दिन का, वो हाफिज साहब उसी दिन शुरू कर दिया। बाद मगरिब कुरान पढ़ना जो शुरू किया तो हाफिज साहब के आवाज में उतार चढ़ाव होती है। हाफिज साहब के आवाज में उतार चढ़ाव और एक खास ध्यान होता है पढ़ने का, जो गैर भी सुनता है तो उसका भी दिल मोह जाता है, मोह लेता है। कुरान की बरकत, उसकी तिलावत और उसकी आवाज हर दिल को छू लेने वाली होती है। चुनांचे उन्होंने
शुरू कर दिया तिलावत और पढ़ते जा रहे हैं। अब वो वक्त आ रहा है, करीब है कि वो जहाज नमूदार होगा और उसमें राक्षस होंगे, वो अब होने वाला है। मगर हाफिज साहब हैं कि इनका न कुरान छूटता है और न नमाज से न हटते हैं, इनकी तिलावत जारी है। तो अब वक्त आ गया, वो जहाज नमूदार हो रहा है और इनकी आवाज जहां तक पहुंचती है उस दायरे में वो जहाज आ नहीं रहा। अल्लाह समझ इस कुरान की बरकत, तो जब आवाज तेज होती है वो बहुत दूर चला जाता है। इसी तगो-दो में रात गुजर जाती है और उसका एक खास वक्त था कि उस वक्त के अंदर उसको सब अपना भेंट कबूल करके और उस बच्ची की जिंदगी आखिरी करके वो चले जाना है। वो वक्त अब करीब आ रहा है और उनको हासिल हो नहीं रहा है। वो परेशान उधर और इधर ये हाफिज साहब मुतमईन अपने तिलावत में मशगूल हैं, बड़े मजे लेकर पढ़ रहे हैं। और अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने इनको वो कुव्वत दी कि कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं बड़ी तेज आवाज के साथ और बहुत खुश लहनी के साथ। मेरे दोस्तों, अब वो तंग आकर उसने एक जोरदार चीख मारी और कहा क्या अब ऐसी जगह नहीं आनी। गोया उनकी बेइज्जती हो गई, उनकी नाकदरी हो गई। चीख मार करके वो चला गया और हाफिज साहब खैर सलामत पूरी रात कुरान पढ़ा और फजर की नमाज पढ़ के बड़े खुशो खुर्रम वो सारे सामान और उसके साथ लौटते हैं उस बुढ़िया के घर। और पूरे मुल्क में, पूरे जजीरे मालदीव में एक कोहराम बर्पा हो जाता है कि वो बुढ़िया की बेटी सलामत है। एक नौवारिद मेहमान है, चुनांचे लोग दूर झुक दर झुक आ रहे हैं, उनकी जियारत करते हैं। क्या हुआ, कैसा माजरा हुआ। मेरे दोस्तों, ये कुरान की बरकत है। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई। वहां का जो हुक्मरान था, जो राजा था, गैर कौन था, उस तक बात पहुंची। उसने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो। और लोग तो कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान हुए चले जा रहे हैं, वहां तक बात पहुंची। कहा नहीं, इसका तजर्बा देखेंगे। ये था, साल गुजर गया, अब आइंदा देखेंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। रहा पूरा साल गुजरा। इस पूरे साल गुजरने में इनकी तबलीग चलती रही और लोग मुसलमान होते रहे और कुरान की तालीम अब आम हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे। अब वो वक्त आ गया साल भर, फिर उसके बाद फिर देखा, कहा वो गए अता, चूंकि वो ये आहद करके ही गया कि अब ऐसी जगह नहीं आनी है जहां उसकी नाकदरी हो गई, जहां उसको भेंट नहीं चढ़ाया गया, आया नहीं। चुनांचे जब ये साल गुजर गया तो वो वहां के हुक्मरान वो भी ईमान लाए। आज पूरा मुल्क इस्लामी मुल्क है, वहां जजीरे मालदीव पूरा मुल्क इस्लामी मुल्क है। ये कुरान की बदौलत है। आप अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को कोई दुख मुसीबत, कुरान पढ़ के दम कर देते हैं। खैर को भी अकीदा है कि हाफिज साहब के पास जाके दम कर देंगे तो मेरा बच्चा अच्छा है, होता है। मेरे दोस्तों, ये बयान करने का मकसद और मंशा ये है कि अपने घरों में कुरान की तालीम को आम कीजिए। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको तालीम कुरान की होनी चाहिए। और कुरान पढ़ने के साथ साथ उलमा से मोहब्बत, हुफ्फाज से मोहब्बत ये होनी चाहिए। कल एक क़यामत में एक उस आदमी की मग़फ़िरत हो जाएगी जिसने कुछ नहीं किया, ना नमाज पढ़ा, ना कुछ नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को बख्शने में आएंगे, रहमत हक, अल्लाह की रहमत जब होगी तो कोई ढेर सारा नहीं, कोई अदा उसको पसंद आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी मग़फ़िरत। एक आदमी का अब अल्लाह उसका बहाना बख्शने का कि देखो कई बारे आला, इसने तो कोई काम किया नहीं। कारे देखो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों में देखो, उनसे मोहब्बत रखने वाले में
कहा नहीं है, उसमें भी देखा नहीं। क्या उसके मोहब्बत रखने वालों से, कोई हाफिज कुरान से? बिला आखिर कई तबके जाने के बाद एक जगह मिलता है, एक जगह वहां मिलती है कि उससे उनका ताल्लुक, कहा चलो उसी के बदौलत उसकी मग़फ़िरत। अल्लाह समझ मेरे भाई, चे जाए कि आप अपनी औलाद को अपने घर में कुरान की तालीम आम कर दें, और जब कुरान की तालीम आम करेंगे, कुरान आप पढ़ेंगे तो कुरान की रोशनी आपके दिल में उतरेगी, फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक भी मिलेगी। आज इल्म के बगैर हमारे माशरे में कितने लोग दम तोड़ रहे हैं, मसाइल का मालूम नहीं, उनको अकायद का मालूम नहीं कि हमको क्या करना है। मेरे भाई, ये कहां से मिलेगा? ये पावर हाउस है, ये मदरसा और मकतब, ये दीनी ईमानी पावर हाउस है। इससे लग जाइए, अपने को लगाइए, बच्चों को लगाइए, जानी माली ताउन कीजिए, फिर देखिए अल्लाह की रहमत आपके इस्तेमाल में है। और यही नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, आपको अगर चंद आयत, चंद सूरतें याद हैं, दुश्मनान इस्लाम के नरके में फंसे हो और आप उसको अपनी जुबान से गुनगुना रहे हो, अल्लाह की तरफ लो लगाए उसको पढ़ रहे हो, ऐसे झुरमुट से, ऐसे मकाम से आपको अल्लाह बचा लेगा उस कुरान के बदौलत। उस कुरान के बदौलत वहां से भी बचा लेगा। मैं 40-41 साल से दारुल का सफर कर रहा हूँ। मैं अपना वाक़या आपको सुनाऊं। मेरे साथ हादसे बहुत हुए, मेरे साथ वाक़यात बहुत हुए, मैं इतना नहीं सुना सकता, सिर्फ चंद ही सुनाता हूँ। ट्रेन में बैठ गया, सख्त गर्मी का मौसम है, टिकट है, सफर करना ही है। मजिस्ट्रेट चिकन होता है, उसके साथ आगे पीछे फोर्स होता है, हथकड़ी होती है, वो बढ़ाते बढ़ाते चला जाता है, फिर आखिर उसको अरेस्ट। तो मेरा भाई, मैं सच अपना ही मुशाहिदा, अपना ही वाक़या बताया। मैंने अल्लाह से दिले दिल कहा कि अल्लाह तेरे दीनी इदारे की खिदमत में जा रहा हूँ, अल्लाह ये मजबूरी है कि मैं टिकट नहीं ले सका और ये सफर नागुज़ीर है। ये दुआ करके मैं तिलावत करता रहा, गुनगुनाता रहा। मेरे आगे से पीछे से बारहा दूसरे लोगों को चेक किया, मुझे पूछा था कि 2 बार ऐसा हुआ, आप करके देखो, आजमा के देखो। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के तरफ कोई एक बालिश बढ़ता है, अल्लाह की रहमत उसके तरफ एक हाथ, अल्लाह के तरफ कोई चल के जाता है, अल्लाह की रहमत दौड़ के इस्तेमाल। ये कब होगा? जब हमारा ताल्लुक उलमा से, हुफ्फाज़ कुरान से, आबिदों से, जाहिदों से, बुजुर्गों से होगा, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारे लिए खैर का रास्ता हमवार हो जाएगा। इस मदरसे को, ये चटाई में बैठने वाले को, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपने सुना होगा राबिया बसरिया, अल्लाह की वलिया में ये जो बच्चियां आपके सामने पढ़ती हैं नात और कुरान, ये कल आने वाले दिन में यही है राबिया बसरिया। आपने अभी सुना होगा, एक मुस्कान खान, एक लड़की ने पूरी दुनिया को जगा दिया। एक तरफ दुश्मनान इस्लाम अपना नारा लगा रहे हैं और एक तरफ ये लड़की अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए पूरी दुनिया को दर्श दे गया। आपके सामने है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह की कुदरत बड़ी है, अल्लाह की ताकत बड़ी है, दुनिया की ताकत कोई ताकत नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों को तालीम कुरान, तालीम हदीस दीजिए और इन मदरसे से लगे इन उलमाए किराम, ये हुफ्फाज़े किराम, ये अल्लाह के वली है और कुरान खुद कहता है इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से कौन जानेगा, डरेगा? अल्लाह के कानून को जानने वाले डरेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को जानने वाले ही डरेंगे। एक मुख्तसर वाक़या और सुन लीजिए। हारून रशीद बादशाह के ज़माने में मदरसा कायम हुआ और उस मदरसे में
اور بادشاہ کچھ کرتا دھرتا نہیں ہے، وزیر کرتے ہیں. وزیر بہت چالاک ہوتا ہے، بہت ہوشیار دانش مند ہوتا ہے. ایک دن خیال آیا کہ آخر اس مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، ذرا معلوم تو کر لیں چل کر. پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میرا باپ کلکٹر ہے، میں بھی کچھ بنوں. اور آپ؟ میرا باپ منصف ہے اور کچھ. بالآخر بھگنا گیا وہ وزیر اور کہا کہ بس اس مدرسے کو پھونکنے کے لیے ایک ماچس کی تلی کافی ہے، بیکار ہے. کیا حاصل ہے پیٹ پالنے کا؟ کوئی کلکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی کچھ بننے کے لیے. یہ طے ہو گیا کہ نہیں، بیکار ہے مدرسہ. بالآخر ایک بچے کی طرف نگاہ پڑی، وہ ایک درخت کے سائے میں مطالعے میں مستغرق ہے. ادھر جو نظر پڑی تو سوچا ذرا اس سے بھی تو معلوم کر لوں. گئے سلام کیا، سلام کا جواب تو دے دیا، بس ہوا مطالعے میں مستغرق. کہا بابو یہ بات کچھ نہیں. کہا کہ ابھی مطالعے کا ٹائم. کہا بس مختصر سی بات. کہا جلدی پوچھیے. پوچھا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، کس لیے جو پڑھ رہے ہیں؟ کہا بس یہی سوال. کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے کے لیے. اللہ سمت ایک کوہرام ہو گیا. اس وزیر کے دل میں ایک ہنگامہ ہو. وہ چال آئی. اللہ سمت بس جناب جتنے ارادے تھے وہ سب پھر گیا اور کہا کہ اب یہ مدرسے کا حق ادا ہوگا. ورنہ تو ایک دم چاہ رہے تھے کہ یہ مدرسہ پھونک دیا جائے. تو اپنے بچوں کی تعلیم، قرآن کی، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جاننے کے لیے حاصل کرائیے. اخلاص کے ساتھ ان علماء اور حفاظ قرآن کے ساتھ محبت رکھنا، اللہ کے ساتھ محبت رکھنا. اس لیے میرے بھائی میں ان چند باتوں سے، آتی ہے باتیں بہت لیکن وقت درکار ہے. ہمارے مہمانان نظام بہت ہیں. میں آپ کے علاقے کے، آپ کے جانے پہچانے، پھر کبھی ملے گا موقع انشاءاللہ سنائیں گے. اور اتنا آپ جان لیجئے، اس دو واقعات سے ایک سبق لیجئے کہ اللہ نے ہم کو یہ عمر دیا ہے کہ غنیمت جانیے. کچھ بھی دیا ہے، آدھی روٹی کھاؤ. جمیعت علماء مولانا ارشد علی صاحب اور ہمارے اکابرین کی تحریک ہے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. آج یہ شریعت کا ایک قانون کا پابند ہونے کے لیے ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں تعلیم چھوڑ سکتی ہوں، نوکری چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنی قانون شریعت کو نہیں چھوڑ سکتی. پوری دنیا کو سبق دے گئی. میرے بھائی تو ہم اپنے دل میں طے کر لیں، غربت میں ہو، ثروت میں ہو، جس طرح بھی ہو، اپنے بچوں کی تعلیم، علم دین اور قرآن کی تعلیم ضرور دلائیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر میں ہر وقت برکت نازل کریں گے اور تمام پریشانیوں سے نجات دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشانی کسی کو نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بار بار پڑھتے تھے کہ بھول نہ جاؤں. اللہ نے تسلی دی، اے اللہ کے نبی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ قرآن کا زمانہ تو میرے ذمہ. آپ جب پڑھتے رہیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ قرآن میں کیا لذت ہے. اللہ سمت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پڑھنا، پڑھانا، دیکھنا، سننا ثواب ہے. متعلم مدرسہ سراج العلوم انور گنج اور آنندنیا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور نعت اقدس سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. عزیزی نصر عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہ مدینے میں جس وقت مدینے میں جس وقت مدینے میں جس وقت مدینے میں جس وقت جانا اے آقا سبا حرم جو ملے
مدینے کے گلشن مدینے کے گلشن مدینے کے گلشن گلشن مدینے کے گلشن وہ گلشن ہمارے دم مقادر میں جانا تمہاری مدینے کے گلشن مدینے کے گلشن گلشن ہر دم مقادر میں غم جانا تمہاری مقادر میں غم جانا تمہاری جو پھولا کو تم نے جو پھولا کو تم نے گلے سے لگایا جو پھولا کو تم نے گلے سے لگایا تو کاٹو سے کم چوم لینا سنو گو سے عاشقان محمد سنو گو سے عاشقان محمد بروز قیامت ملے حوض کوثر سنو گو سے مگر ایک نصیحت میرے یاد رکھنا مگر ایک نصیحت میرے یاد رکھنا کہ نظم میں محمد نظم میں محمد کا جب نام آئے نظم میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے پہلے قلم رکھ
مدذلہ علی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل و ناظم امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ تشریف لا چکے ہیں، اور نمونہ سلف جناب حضرت مولانا غیاث الدین صاحب مدذلہ علی بانی و محتمم جامعہ حسینیہ مدنی نگر فرنگورہ کشن گنج بھی تشریف لا رہے ہیں، اور علاقے کی معروف شخصیت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب قاسمی مدذلہ علی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ان تینوں عظیم مہمانوں کے پرمقصد بیانات انشاءاللہ بعد نماز عشاء ایک کے بعد دیگرے ہوں گے، اس لیے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور بلا کسی تاخیر بلا کسی انتظار کے پنڈال کے اندر تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 8 بجے اذان ہو جائے گی، 8:15 بجے جماعت ہوگی عشاء کی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین اور عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا بہت بہت ہی شکریہ کہ اس ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے 2-4 باتیں جو اللہ تعالیٰ میرے ذہنوں میں ڈال دے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سب اس بات کی نیت کر لے کے انشاءاللہ ہم سب جہاں تک ممکن ہو سکے گا، جہاں تک ہماری کوشش ہوگی عمل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں جلسہ دستار بندی کے نام پر، کیونکہ ہمارے سامنے کل ایک بہت ہی خوشنما منظر سامنے آئے گا۔ دستار بندی کا جو منظر ہوگا، حفاظ کرام کے سروں پر وہ دستار باندھی جائے گی، حفظ قرآن کی تکمیل کی خوشی پر اور اظہار پر، اور یہ عکس اور نمونہ ہے آخرت کا، جس طریقے سے آخرت کے اندر بھی ان کے سروں پر تاج ہوگا، اس کا ایک نمونہ اور عکس یہاں پر ظاہر ہوگا، جس کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کے والدین کی خوشی کی حد نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن بھی حفاظ کرام کے والدین کے بارے میں جو آیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج ان کے والدین کے سر پہ رکھا جائے گا، لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن پاک، یہ کلام پاک، یہ کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس جیسی کتاب نہ دنیا کے اندر آئی ہے نہ آئے گی۔ اس جیسی کتاب کیا بلکہ اس کا ایک کلام، ایک لفظ، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ایک لفظ کی مثال، ایک آیت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء فصحاء ہیں اور علم کے سمندر ہیں، کوئی عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، کتنی بھی مہارت ہو ان کو عربی کے اندر، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش نہیں کر
سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے کلام کے برابر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام بہت ہی بابرکت کلام ہے، اس لیے کہ اس کا اتارنے والا بابرکت ہے، اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جب تک ہم صاحب کلام کو نہیں جانیں گے، صاحب کلام کی تعظیم و عظمت دل کے اندر نہیں ہوگی۔ صاحب کلام کون ہے؟ کلام والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب تک اس اللہ کو نہیں جانیں گے، اس اللہ کی بڑائی اور عظمت دل کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، وہ اللہ کیسا ہے، اس کے کیا کیا صفات ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ہی نہیں دیکھتا، ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہے، چاہے وہ پانی کے اندر ہوں یا فضا کے اندر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں یا جنگلوں کے اندر ہوں، کہیں بھی ہو، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ، ہر ایک چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، مکمل طریقے سے دیکھتا ہے، ہمارے جیسے نہیں دیکھتا۔ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم غلط بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، ہمارے لیے پردہ اور آڑ ہے، ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ جس کا کلام ہے کون اللہ ہے؟ وہ اللہ ہے جو سمیع ہے، سننے والا۔ کیا سننے والا؟ ہر ایک کی بات۔ انسانوں ہی کی کتنے بھاشے، کتنی زبانیں ہیں، لاکھوں زبانیں، وہ انسان ہی کی نہیں سنتا، ساری مخلوقات کی سنتا ہے، چاہے وہ چیونٹی کی زبان ہو، چاہے ہاتھی کی زبان ہو، کسی کی بھی زبان ہو، ہوا کی بھی زبان ہے، آگ کی بھی زبان ہوتی ہے، ساری مخلوق کی زبان ہوتی ہے، ہر مخلوق کی اللہ سنتا ہے، بیک وقت ہر وقت سنتا ہے، ہر آن ہر لمحہ سنتا ہے، سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں کروڑوں مخلوق بولتی ہے، فریاد کرتی ہے، اللہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، وہ سننے میں کبھی کبھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ہم جیسا نہیں، اگر ہمارے سامنے دو انسان دو طرف سے بولے تو ہم دونوں کی برابر نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہم سننے میں کان کے محتاج ہیں، ہمارا سننا محدود ہے، اور اللہ سننے میں کانوں کے محتاج نہیں، وہ ایسا سنتا ہے اور ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، ہر ایک چیز کا اللہ کو علم ہے، دلوں کی بھیدوں سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے یہ کلام جو ہے، یہ کلام ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کب سے ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا۔ تو یہ کلام اس کا کلام ہے، یہ کلام بھی ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی پوری طاقت مل جائے، ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر کے اس کلام کو ختم کرنا چاہے، بلکہ کلام کو کیا ختم کر سکتا ہے؟ اس کے ایک زبر اور ایک زیر کو بدلنا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے۔ اس کلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کیا کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کا محافظ اللہ ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی طاقت پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی قیامت تک۔ جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ ہم ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن کا سینہ بھی قبر کے اندر ختم نہیں ہوگا، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم صاحب کلام کو پہچانے اور نازل ہوا کی ذات کے اوپر جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو ساری کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا ہے۔ تو اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ اور کس پر اتارا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، انسانوں کے، جناتوں کے، فرشتوں کے، پوری مخلوقات کے جو سردار ہیں، جس کے صدقے اور طفیل میں اس کائنات کو سجایا اور بسایا گیا ہے۔ ایسی ذات اور ایسی ہستی کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ان کے سینے میں اتارا گیا ہے۔ اور کون لے کر کے اس پیغام کو آیا ہے جانتے ہیں؟
جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ بڑی قوت والے، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش، ان کی تعریف کی ہے کہ یہ معزز قاصد ہیں، مکرم اور ذی قوت والے ہیں، امین ہیں کہ خیانت اس نے نہیں کی۔ جیسے اللہ نے جو بات اور جو کلام ان کو دیا وہی کلام انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ان کا اتارنے والا بھی امین، اور جو لے کر کے آیا وہ بھی امین، اور جن کے اوپر اتارا ہے وہ بھی صادق اور امین ہیں۔ اس لیے اس کلام کا پڑھنے والے کو چاہیے کہ ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کلام پاک کو چھوئیں۔ بے وضو شخص اس کو چھو نہیں سکتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کیا فرمایا کہ اس کو باوضو پاکیزہ انسان، پاک انسان ہی چھو سکتا ہے، بے وضو انسان اس کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کلام پاک ہے، اتارنے والا کون؟ اللہ پاک ہے، اور یہ کلام پاک ذات کا کلام ہے تو یہ کلام بھی پاک ہے، وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو، ناپاک انسان کو اس کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو اس کو چھوئے گا اس کو پاک ہونا ہوگا، جس کے سینے میں ہوگا اس کو پاک ہونا ہوگا، کن چیزوں سے پاک؟ گناہوں سے پاک ہونا ہوگا۔ ہماری نحوست کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہم پڑھنا جانتے ہیں، گھروں میں قرآن پاک ہے، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بزرگوں، چاہے آپ کو میری بات کڑوی لگے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم پاک نہیں، ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دل اور دماغ گندے ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اور آپ کی اور تلاوت کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کے نام لینے کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور بے تاج بادشاہ ہے، اللہ بڑا ہے، ہمارے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں، ہمارے بڑائی کو بیان کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ اپنی ذات سے بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا، چاہے اس کی بڑائی کو ہم مانے تو بھی نہ مانے تو بھی، سارے لوگ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی بھی بیان نہ کرے، کوئی بھی اللہ کو نہ مانے تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اپنی ذات سے بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا۔ اگر ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کریں گے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے، اس کے کلام کا ادب کریں گے اور صاحب کلام کا بھی، اور بات مختصر کر رہا ہوں میں، وقت کم ہے اس لیے کہ یہ بھی فرمائے کہ 8 ہی بجے، ہو سکتا ہے کچھ آگے ہو جائے لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ نماز کے بعد ہمارے جو دور سے آئے ہوئے مہمان کرام ہیں، حضرت قاضی صاحب، حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب، ان لوگوں کا بیان ہونا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پر ان حضرات کی باتوں کو سننا ہے انشاءاللہ۔ تو 3 حضرات، 3 انسان کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں داخل ہے اس کلام کی نسبت سے۔ ایک تو بوڑھا مسلمان، ہم بوڑھے مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بہت ہی گندی بات ہے، یہ ہمارے ماحول اور سماج کی گندی بات ہے، ماحول بن گیا ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان ہے، اس کے مسلمان اسلام پر عمل کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی داڑھی پک گئی، بال سفید ہو گئے، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام کرنا اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ ایسے لوگوں کی تعظیم کرنی چاہیے، کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور دوسرا وہ حافظ قرآن جو حد سے تجاوز نہ کرے، وہ حافظ قرآن، اس حافظ قرآن کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ جو حافظ قرآن حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی قرآن پاک غلط نہ پڑھے، اس کی تفسیر غلط نہ کرے اور اس پر عمل کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور صحیح تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، ایسے حافظ قرآن کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ جو ایسے حافظ قرآن کی تعظیم نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے،
گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ ڈریں اس بات سے، تعظیم کریں، ادب کریں۔ اور تیسرا، منصف بادشاہ، عادل بادشاہ، عادل حاکم، ایس عادل حاکم اور بادشاہ جو ہے ہمارا، جو بھی ذمہ دار ہے، ایسے انسان کی بھی تعظیم اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلام، جس کلام کی نسبت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، دستار بندی حفاظ کرام کی، کون حفاظ؟ جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے چاہے بے سمجھے پڑھیں تو بھی نیکیاں ہیں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا کیا معنی، کیا مطلب، اگرچہ مقاصد میں یہ بھی داخل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، منصب نبوت کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر ایک تلاوت ہے، اور ایک تزکیہ ہے، اور ایک تعلیم ہے۔ تین ہیں، منصب نبوت اور فرائض نبوت تین ہیں، کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھ پڑھ کے سنانا، ان کو سنائیں اور سمجھائیں تاکہ وہ اللہ کو اللہ کے دین میں داخل ہو جائے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو علیہم آیات، ان کے سامنے وہ تلاوت کرتے، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کی گندگیوں کو، ان کے آلودگی کو دور کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، ان کے دل کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمْ کتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تینوں کام نبوت کے کام ہیں۔ میں اس لیے یہاں پر یہ بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، غلو، چاہے وہ جماعت کے لائن سے ہو کہ دین کا کام یہی ہے، مدارس والے کہیں کہ دین کا کام یہی ہے، اور خانقاہ والے کہیں کہ دین کا کام یہی ہے، تینوں ہیں دین کے کام۔ تبلیغ بھی، یتلو علیہم آیاتی، اور تعلیم بھی، اس قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم، اس کے معنی کی تعلیم، اور اس کی تفاسیر کی تعلیم، اس کے مطالب کی تعلیم۔ یہ تعلیم بھی منصب نبوت میں سے، کار نبوت میں سے ہے۔ اور تزکیہ نفس، جو خانقاہوں کے اندر اللہ والے مجاہدہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سبق دیتے ہیں، اور وہ بھی منصب نبوت میں سے ہے، کار نبوت میں سے ہے۔ اس لیے ہم تفریق نہ کریں، یہ سارے کام ایک ہی ہیں، ایک ہی ذات اور ایک ہی شخص نے ان سارے کاموں کو کیا ہے، ہم لوگ بانٹ دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں اور ہم اتنے مجاہد نہیں اور ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم لوگ جماعتیں بنا کر کے کہ کچھ لوگ تبلیغ کریں، کچھ لوگ تعلیم میں مشغول ہو جائیں، اور کچھ لوگ تزکیہ نفس کریں۔ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی پارٹی بندی نہیں ہے، سارے ایک ہی ہیں، سارا دین کا کام ہے، ہر ایک دین کا کام ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اس سے یہ جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ بتایا کہ پگڑیاں باندھی جائے گی کل ان کے سروں پہ، یہ قیامت کا نمونہ ہے۔ آخرت کے میدان محشر کے اندر جیسے ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا ہوگا، سارے لوگ رشک کریں گے یہ کون ہے، کیسی شخصیت ہے، اونچی جگہ ان کو بٹھایا جائے گا، سارے لوگ اس منظر کو دیکھیں گے تو حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کی تلاوت کی، اس کو یاد رکھا۔ اس لیے میں حفاظ کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں اور کبھی بھی غفلت نہ برتیں، غفلت نہ برتیں۔ بہت ہی قیمتی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو پڑھنا فرض ہے ہر شخص کے اوپر، نماز جیسے فرض ہے، نماز کے اندر تلاوت فرض ہے، تو بغیر قرآن پاک کی تلاوت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر شخص پر اتنی مقدار کا یاد ہونا، ہر شخص پر فرض ہے اتنی مقدار کا یاد کرنا جتنی مقدار سے نماز درست ہو جائے۔
ہر شخص پر. اس لیے ہم تمام حضرات سے درخواست کریں گے کہ ہم اپنے قرآن پاک کو درست کریں, چاہے وہ جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں, کوشش کریں. کرتے کرتے مر جائیں گے تو قبر کے اندر فرشتہ ہمیں وہ قرآن پڑھائے گا. کوئی بچہ حفظ کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو قبر کے اندر ایک فرشتہ اس کی قرآن پاک کی تکمیل کرتا ہے اور اس کو پورا حافظ قرآن بنا دیتا ہے. ایسی ہی کوئی بھی انسان یہ تہیہ کر لے, یہ ارادہ کر لے. میرے نانا 63 سال کی عمر میں ڈاکٹر فاروق صاحب بوڑھی ماری کے 63 سال کی عمر میں وہ بھی انتقال کیے. تو اس وقت وہ حفظ کر رہے تھے, تقریباً 14 15 20 پارے حفظ کر چکے تھے. کب حفظ کرتے تھے؟ جب سارے لوگ سو جاتے تھے, گھر والوں کو سلا دیتے تھے, الگ سے سو کر کے اپنے مچھردانی کے اندر, اپنے کمرے کے اندر لالٹین جلا کر کے, لالٹین کا دور تھا, لالٹین جلا کر کے وہ قرآن پاک حفظ کرتے تھے اور اسی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. تو قیامت کے دن پورا حافظ بن کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اب بھی ہم ارادہ کریں کہ جتنا پورا نہیں تو سورہ یاسین اور جو سورہ بقرہ کے شروع کا رکوع, اخیر کا رکوع, یہ بڑی بڑی آیت الکرسی, ان چیزوں کو یاد کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں گے؟ ہم علماء کے پاس, حفاظ کے پاس, ان کی خدمت میں جائیں. جو بڑے لوگ ہو گئے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جا کر کے, یا ایک امام ہے, امام صاحب کی خدمت میں آ کر کے ان سے وقت لے کر کے اب کریں. یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اور ان بچوں کی قدر کریں. جو بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر ان کی قدر کریں. اور جو بچے ابھی قرآن پاک جنہوں نہیں پڑھا ہے اور ہم نے ان کو کاموں میں لگا دیا, کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا ہے یا اور دوسری مشغولیات میں لگا دیا ہے, ہم ان پر رحم کریں اور اپنی ذات کے اوپر بھی رحم کریں اور ان کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں. جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پاک نازلہ پڑھا دے گا صحیح, اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے, سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. بخشش کے سب محتاج ہیں, سارے ہم لوگ گنہگار ہیں. اس لیے ارادہ کر اپنی بخشش چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو, کم سے کم قرآن پاک کی تصحیح ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے وہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہے. ایسے حافظ قرآن کو جو عامل بھی ہو, قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہو, اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے, حرام کو حرام سمجھتا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاتا ہے, جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو کرتا ہے. ایسے حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ حکم دیں گے کہ تم اپنے خاندان, اپنے گھر والوں, ایسے 10 گھر والوں کے بارے میں, 10 گھر والوں کو تم جنت لے کر کے جاؤ اپنے ساتھ, جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. کوئی معمولی بات ہے, جہنم کا فیصلہ ہو گیا, جہنم واجب ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے. ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں, اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے تم جنت میں لے کے چلے جاؤ. اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ, جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ. ایک آیت پہ ایک درجہ, ایک آیت پڑھو ایک درجے میں چڑھو. جنت کا درجہ کتنا بڑا ہے, ایک درجہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. اتنا اونچا درجہ ہے. اور حافظ قرآن کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ, اس نے آپ کے کلام کو یاد کرنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے راتوں کو جاگا, نیندوں کو حرام کیا ہے اور بہت ساری اپنی لذات کو قربان کیا ہے. جو بچے جو پڑھتے ہیں مدارس کے اندر, گھروں سے دور رہ کر کے 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے 5 مہینے سال بھر گھر نہیں آتے ہیں, موت ہو جاتی کسی کی ہاں شادی ہے, یہ شادی بیاہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, موت حیات کو چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے کلام کے لیے. تو وہ قرآن سفارش کرے گا کہ تیری رضا کے لیے اس نے بہت ساری خواہشات کی قربانی دی ہے, لذتوں کی قربانی دی ہے, ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑا ہے, بھائی بہنوں کو چھوڑا ہے, اور بہت ساری لاڈ اور پیار کو, اچھے کھانے کو چھوڑ دیا ہے, آرام بستروں کو چھوڑا ہے, اور بڑے مجاہدے اور قربانی
اور بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ نیندوں کو قربان کر کے یہ فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جگ جاتے ہیں اور ہماری آنکھ تو فجر کی 1-2 گھنٹہ بعد کھلتی ہے. بتائیں اتنی محنت اور مجاہدہ کے بعد یہ حافظ ہوتا ہے. یوں ہی کوئی آسان کھیل نہیں ہے، 3 سال 4 سال 5 سال، کسی کے 10 سال لگ جاتے ہیں اس قرآن پاک کو حفظ کرتے کرتے. راتوں کی نیند کو قربان کرتے ہیں اور جو کھانا پکتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. بہرحال تو یہ قرآن کہے گا کہ اللہ ہر مزدور کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اس نے بڑی محنتیں کی ہے، نیندیں قربان کی ہے اور لذات اور خواہشات کو ترک کیا ہے تیرے قرآن کے لیے، میرے لیے. لہذا اس کو جنت میں داخل کر دیے تو اس کو مزدوری مل جانی چاہیے. تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ. وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور اعلان ہوگا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا. تو بہت ہی اونچا مقام ہے. کل وہ منظر سامنے آنے والا ہے. اس لیے تمام یہ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم لوگ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کو عام کریں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور عورتوں کو بچیوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد نماز ہوگی اور اس کے بعد ہمارے جو معزز مہمان کرام ہیں، مہمان خصوصی ہیں جو تشریف لا چکے ہیں، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بہت ہی سنجیدگی کا ماحول برقرار رکھیں. اور ہمارے جو بھائی ادھر ادھر ہیں یا کھانے میں یا اور چیزوں میں مشغول ہیں، تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر کے جلد سے جلد نماز سے فارغ ہونے کے بعد پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں بہت ممنون و مشکور ہوں جناب. ایک حسین سنگم ہے جہاں سے باز و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلتے ہیں، جن سے میری مراد جامع علم و عرفان، ادیب باکمال، شہنشاہ فکر و تدبر، نمونہ سلف جناب حضرت الحاج مولانا مفتی توقیر عالم صاحب قاسمی مد ذلہ العالی محتمم و بانی مدرسہ غازہ ہیں. مجھے حضرت کی صدارت پر انتہائی فرحت و شادمانی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ اس تحریک کی تائید فرمائیں گے. میں بھرپور تائید کرتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ، اجلاس کے صدر کا انتخاب ہو چکا ہے. صدر کی اجازت چاہتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. یقیناً آج آپ کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میرے ارما بھی مچل رہے ہیں کہ اس آغوش شب میں ایک ایسی شمع فروزہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی بھی شرمانے لگے. ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزوؤں کے کنول مسکرانے لگیں. یعنی اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے اب ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاحہ و بلاغہ، شعراء و ادبا حیران و شزدر رہ گئے. وہ قرآن کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی. آئیے اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری خوش الہان جناب حافظ و قاری اکمل یزدانی صاحب پر جا کر رک جاتی ہے، جو مدرسہ سراج العلوم انور گنج اور اندریا کے شعبہ حفظ کے باوقار مدرس ہیں. میں ان سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اور اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف امین، اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف امین، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم. جناب قاری صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مقدس بابرکت اور روح پرور اجلاس کا آغاز فرمائیں. لائٹ آپریٹر سے گزارش ہے کہ جلسہ
جلسہ کی لائٹ جلد از جلد ٹھیک کریں. لائٹ آپریٹر سے گزارش ہے، جنریٹر آپریٹر سے گزارش ہے کہ جلد از جلد پنڈال کے اندر آئیں اور روشنی کا انتظام کریں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد
الذين ظلموا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. مدرسہ سراج العلوم انور گنج اور نندنیا کے شعبہ حفظ کے باوقار مدرس جناب حافظ و قاری اکمل یزدانی صاحب جو اپنی تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے، قاری صاحب تشریف لائے اور وقت بے ثبات میں اپنی جیت کے خیمے سامعین کے قلب و جگر میں اس طرح نصب کر گئے کہ ہماری پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوتیں یہ کہہ رہی ہیں، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ تلاوت کلام پاک حمد الہی اور ذکر خداوندی ہے۔ تلاوت کلام اللہ کی شکل میں آپ حمد باری تعالیٰ سے مستفید ہو رہے تھے اور ہم گویا آسما کی بیچ ستاروں کی ضو تھی، لیکن ستارے توڑ کر رک جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسما کے پار جانا ہے۔ لہٰذا آئیے بزم کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، چونکہ اکابرین دین و ملت کا یہ آئینہ عمل رہا ہے کہ خالق کائنات کی تعریف و توصیف کے بعد باعث کن فکا خاتم الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہو کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف لائق نعت و مدح اور جامع کمالات و صفات ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ کی محبوب ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سدرہ کی بلندیوں کو درج راہ بنانے والے اور جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہوں اس منزل سے بھی بہت دور جانے والے محبوب رب المشارق والمغارب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم کو آپ کے روبرو کرنا چاہ رہا ہوں، جنہیں اللہ نے ایک خوبصورت اور شیریں آواز سے نوازا ہے، جن کے نعت پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ نعت پاک پڑھتا ہے تو بزم بڑا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے طیبہ کی گلیوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ میری مراد گلہائے رنگا رنگ سے چمن کو معطر کرنے والے نعت خواں جناب حافظ و قاری جنان راہی صاحب ہیں، میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اور ان اشعار سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ کہاں سے وہ ردیف آئے، کہاں سے قافیہ آئے، کہاں سے وہ ردیف آئے، کہاں سے قافیہ آئے، جن کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ آئے اور دہن کا غسل ہو پہلے ثنائے حق تعالیٰ سے، دہن کا غسل ہو پہلے ثنائے حق تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد ہوٹھوں پر کلام نعتیہ آئے جناب جنان راہی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہونٹوں پہ نبی کا ترانہ لوگو، میرے ہونٹوں پہ نبی کا ترانہ لوگو، میرے ہونٹوں پہ نبی کا
فسانہ لوگوں بہت اچھے اے حقیقت نہیں ہے اے فسانہ لوگوں جس کے دل میں ہو شریکوں مکا کی الفت جس کے دل میں ہو شریکوں مکا کی الفت جس کے دل میں ہو شریکوں مکا کی الفت کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگوں کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگوں ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے پڑھ کے نعت ذرا ان کو سنانا لوگوں پڑھ کے نعت ذرا ان کو سنانا لوگوں میرے ہونٹوں پہ نبی کا ایک ترانہ لوگوں اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگوں السلام علیکم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھے یہ تھے حضرات آپ کی سرزمین اورانندنیا میں یہ دینی جلسہ رکھا گیا ہے جس میں دور دراز سے علماء کرام آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پنڈال میں سننے والے چند افراد ہی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی پروگرام جو منعقد کیا جاتا ہے چاہے کوئی بھی کرے اس میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں اللہ والے کوئی پیسے کے لیے نہیں آتے حضرت مولانا قاضی انیس الرحمان صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسام کلکتہ حیدرآباد بنگلور ان سب کا پروگرام تھا ان کا مسلسل بڑی مشکل سے وقت نکال کر انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا کل ٹرین سے چلے ہیں کلکتہ سے صبح یہاں پہنچے دن بھر ادھر رہے رات بھر یہاں رہیں گے پھر کل رخصت ہو جائیں گے یہ علماء وہ نہیں ہیں جو پیسے لے کے تقریریں کیا کرتے ہیں یہ علماء ربانی ہیں جن سے دین زندہ ہے اور ہندوستان جیسی سرزمین میں ایمان زندہ ہے انہی علماء کے ذریعے سے یہ عجیب بات ہے افسوس کی کہ ہم سننے ہی کے لیے تیار نہیں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے
اور جو حقیقت میں داعی اسلام اور دین کے محافظ علماء کرام ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی فون آیا مولانا غیاث صاحب کا، کہنے لگے کل تو میں راجدھانی سے جا رہا ہوں، ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کا نام تو دیا گیا، چند منٹ ہی کے لیے تشریف لائے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں یہاں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب اس کو 10,000 50,000 روپے دے دیں گے۔ آپ کے لیے آ رہے ہیں بھائی، آپ کے لیے آ رہے ہیں، امت کے لیے آ رہے ہیں، قوم مسلم کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں، کسی کی قدر کرنے والے نہیں۔ وہ تو اتنا دل لے کر کے، جذبہ لے کر کے کہ چند منٹ ہی کے لیے صحیح ہم آ رہے ہیں۔ یہ عالم بھی ایسے نہیں ہیں جو پیسے لے کے تقریر کرتے ہیں کہ بھئی پہلے اکاؤنٹ میں ڈالو تب ہم جائیں گے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں۔ اس لیے ہماری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی، علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے علماء کی قدر کریں، ان کی باتوں کو سنیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ بار بار کہا کرتا ہوں، یہ جلسہ رسم و رواج کی چیزیں بن گئی۔ جب میں نے جلسہ نہیں کیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ کہا کرتے تھے جلسہ کریں گے نہیں، جلسہ کریں گے نہیں، جلسہ کریں گے نہیں۔ اور جب میں نے ایک انتظام کر دیا ہے، اب سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے صاحب، کیا ہو جلسہ کر کے کیا ہو؟ اس لیے میں آپ حضرات سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں نا بھائی، یہاں آ جائیے، تو یہ بکھرے ہوئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، سب لوگ یہاں آ جائیے، سامنے آ جائیے، ذرا قربانی کیجیے۔ ادھر والے، دکن طرف والے سب اٹھ کر کے ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، آئیے ادھر آ جائیے۔ ہمارے مدرسے کے جو بچے کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ فوراً پنڈال میں پہنچیں۔ مدرسے کے طلبہ جو کھانا سے فارغ ہو چکے ہیں وہ فوراً یہاں آ جائیں، پنڈال میں آئیں۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں لوگوں سے گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ آپ حضرات گھروں سے نکل کر آئیے، ان علماء کی تقاریر کو سنیے اور واعظ و نصیحت سے استفادہ کیجیے۔ ابھی آپ عزیزی جنان راہی متعلی مدرسہ حاضہ کی نعت اقدس سے مستفید ہو رہے تھے۔ ان کی نعت اقدس نے محفل میں قدر رونق پیدا کی۔ آئیے اسے روح کمال پر پہنچانے کے لیے میں عزیزی ابو فضل سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک کے چند اشعار سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ابو فضل۔ اسٹیج پر تشریف فرما شعراء کرام، حفاظ کرام، شاعر بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے حضرات، نعت پاک سے پہلے 4 مصرع حاضر کرتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد۔ کہ پروردگار صاحب ایمان بنا دے، کہ پروردگار صاحب ایمان بنا دے، پروردگار صاحب ایمان بنا دے۔ کلمہ جو پڑھے، کلمہ جو پڑھے، سچا مسلمان بنا دے، پروردگار صاحب ایمان بنا دے۔ کلمہ جو پڑھے صاحب، کلمہ جو پڑھے سچا مسلمان بنا دے۔ کہ گھر گھر سے، کہ گھر گھر سے روز آتی ہے تلاوت کی صدائیں، کہ گھر گھر سے روز آتی تلاوت کی صدائیں، تلاوت کی صدائیں، تلاوت کی صدائیں۔ چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے، چھوٹے بڑے
حافظ قرآن بنا دے، چھوٹے بڑے کو حافظ قرآن بنا دے، بہت خوب، کہ دیکھے گا وہ، کہ دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، ابرار کا چہرہ، کہ دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، ابرار کا چہرہ، کہ دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، کہ دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، کہ دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، کہ کھل اٹھے گا محشر میں گنہگار کا چہرہ، کہ کھل اٹھے گا محشر میں گنہگار کا چہرہ، کہ اس آنکھ کو، کہ اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں چھو نہیں سکتا، ہاں دھواں چھو نہیں سکتا، کہ اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں چھو نہیں سکتا، کہ اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں چھو نہیں سکتا، کہ اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں چھو نہیں سکتا، اس آنکھ کو دوزخ کا دھواں چھو نہیں سکتا، کہ جو خواب میں بھی دیکھ لے سرکار کا چہرہ، جو خواب میں بھی دیکھ لے سرکار کا چہرہ، دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ، دیکھے گا وہ جب سید ابرار کا چہرہ۔ اب میں مدارس کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد، کہ خدا سے جنگ مت کرنا، کہ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، وہ پہلا مدرسہ صفہ جسے آقا بناتے گئے، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے گئے، وہ پہلا مدرسہ صفہ جسے آقا بناتے گئے، صحابہ اس میں پڑھتے گئے، میرے آقا پڑھاتے گئے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ مولوی ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے، اس کے باوجود ہم قوم اسے گالیاں دیتے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں۔ ارشاد، کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، زندگی کے ہر موڑ پر مولوی ہمارے خاطر قربانی دیتا ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرموں بھی کچھ ہونے چاہیے بے شرموں، شرموں بھی کچھ، کہ شرموں بھی کچھ ہونے چاہیے بے شرموں، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے، میں حاضر کرتا ہوں، توجہ رکھنا، میں حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں اللہ کی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے،
यहाँ अल्लाह की कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। यहाँ अल्लाह की कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि शोहरत से मिलेगी, कि शोहरत से मिलेगी, न तो दौलत से मिलेगी, न दौलत से मिलेगी। जितने लोग अपने माँ से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। कि दौलत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी, न तो शोहरत से मिलेगी, न शोहरत से मिलेगी। दौलत से मिलेगी, न तो शोहरत से मिलेगी, न शोहरत से मिलेगी। दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी, न तो शोहरत से मिलेगी। हाँ जन्नत तुझे, हाँ जन्नत तुझे, हाँ जन्नत तुझे माँ बाप के खिदमत से मिलेगी, हाँ खिदमत से मिलेगी। हाँ जन्नत तुझे, हाँ जन्नत तुझे माँ बाप के खिदमत से मिलेगी, हाँ खिदमत से मिलेगी। कि राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, कि राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, हाँ दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, हाँ दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। हाँ राहत तुझे, हाँ राहत तुझे कुरान की तिलावत में मिलेगी, हाँ तिलावत में मिलेगी। हाँ जन्नत तुझे माँ बाप के खिदमत से मिलेगी, हाँ खिदमत से मिलेगी। दौलत से मिलेगी, न तो शोहरत से मिलेगी, न शोहरत से मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।